دوستو، ایک عرصہ تک سکرین پر اپنی جگہ بنا کر دلوں میں راج کرتے ستارے اپنے آخری دنوں میں ملک سے دور تھے۔ ایک دور تھا جب انہیں دیکھنے کے لیے لوگ سینما گھروں میں رش لگا دیا کرتے تھے، اور ایک وہ دور تھا جب انتقال کے بعد پتہ چلتا کہ وہ اتنے عرصہ سے غائب تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان پاکستانی ستاروں کی جو ملک سے باہر ہی انتقال کر گئے۔ شمیم آرا، پاکستانی سینما سکرین کا وہ چہرہ جسے حسین ترین چہروں میں شمار کیا جاتا تھا اور جس نے ایک عرصہ تک سکرین پر راج کیا، وہ کوئی اور نہیں شمیم آرا تھیں۔ ان کی مشہور فلموں میں دو راہا، سالگرہ، سہیلی، دل میرا دھڑکن تیری اور نہ جانے سینکڑوں نام ہیں۔ وہ اداکاری کے بعد پروڈکشن کی دنیا میں بھی آئیں اور وہاں بھی اپنی اداکاری کا لوہا منوایا۔ بدقسمتی سے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں بیماریوں کا شکار ہوئیں اور فالج نے بھی ان پر حملہ کر دیا۔ اپنے آخری دنوں میں 7 ماہ تک وہ لندن کے اسپتال میں زیر علاج رہیں اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی تدفین پاکستان کے شہر لاہور میں ہوئی۔ صبیحہ خانم، صبیحہ خانم صف اول کی اداکاراؤں میں سے ایک ہیں جن کے کریڈٹ پر بے شمار کامیاب فلمیں ہیں اور پاکستانی سینما کی تاریخ بنانے والوں میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ ان کی چند کامیاب فلموں میں سے کچھ یہ ہیں: دو آنسو، دیور بھابھی، سرفروش، انجمن۔ وہ گردوں کے عارضوں میں مبتلا ہو گئی تھیں اور کئی سالوں سے شوبز سے علیحدگی کے بعد امریکہ میں ہی رہائش پذیر تھیں۔ زندگی کو کامیاب انداز سے گزارنے کے لیے انہوں نے وہاں کام بھی کیا اور کھانے کی چیزیں بھی فروخت کیں۔ صبیحہ خانم کا انتقال امریکہ کے شہر ورجینیا میں ہی ہوا اور انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ نصرت فتح علی خان، پاکستان کا ایک بہت بڑا نام جنہیں بین الاقوامی شہرت ملی، بہت کم عمری میں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ کافی بیمار ہو گئے تھے اور انہیں جگر اور گردوں کی بیماری نے آن گھیرا تھا۔ انتقال سے پہلے وہ لندن نہیں جانا چاہ رہے تھے، لیکن انہیں بہت تکلیف بھی تھی۔ سب کے سمجھانے پر انہوں نے ملک سے باہر اپنے علاج کو کروانا مناسب سمجھا، لیکن وہاں جانے کے کچھ عرصہ بعد ہی ان کا دل کے دورے کے سبب انتقال ہو گیا۔ ان کی تدفین فیصل آباد میں ہوئی۔ روحی بانو، پاکستان کا ایک بہت ہی قابل اور باصلاحیت چہرہ روحی بانو 2005 میں اپنے 20 سال کے جوان بیٹے کے قتل کے بعد سے تنہا زندگی گزار رہی تھیں اور انہوں نے شوبز سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ دماغی بیماری شیزوفرینیا میں مبتلا ہو گئی تھیں اور اپنے لاہور والے گھر میں ایک بوڑھے ملازم کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ اکثر گھر سے باہر دیوانگی کے عالم میں اپنے بیٹے کو تلاش کرنے نکل جاتی تھیں۔ ان کا بہت علاج ہوا، لیکن وہ گردوں کی تکلیف اور نفسیاتی بیماری کی وجہ سے زندگی کی طرف لوٹتے لوٹتے مڑ جاتی تھیں۔ پھر انہیں ترکی کے شہر استنبول لے گئے اور وہ وہاں پر بیمار ہو گئیں۔ 10 دن وینٹیلیٹر پر رہیں اور وہیں انتقال فرما گئیں۔